السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل قلم و کہانیوں پر۔ تو آج ہماری ہے کہانی نمبر 2، والد کا آخری خط، از قلم کرن شہزادی۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں آج آپ کو اپنی زندگی کا وہ واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس نے نہ صرف میری قسمت بدل دی بلکہ مجھے اپنے خاندان کے بارے میں ایک ایسا سچ بھی بتایا جس کا مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا۔ یہ واقعہ تقریباً 7 سال پہلے کا ہے۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ لاہور کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ میرے والد کا انتقال میری بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ہم مالی طور پر بہت مضبوط نہیں تھے، لیکن والدہ نے ہمیشہ مجھے بہترین تربیت دی۔ ایک دن گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم گھر کی صفائی کر رہے تھے۔ پرانے سامان میں ایک لکڑی کا باکس رکھا ہوا تھا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امی، یہ باکس کس کا ہے؟ والدہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ یہ تمہارے ابو کا سامان ہے، کبھی کھولا نہیں۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ میں نے باکس کھولا تو اس میں کچھ پرانی تصاویر، ایک گھڑی اور کاغذات کے درمیان ایک زرد رنگ کا لفافہ رکھا تھا۔ لفافے پر میرا نام لکھا ہوا تھا، عائشہ کے لیے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ میرے مرحوم والد کی لکھائی تھی۔ میں نے فوراً لفافہ کھولا۔ اندر ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو شاید میں اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گا۔ بیٹا، میری ایک امانت ہے جو تمہیں ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ سچ جاننے کے لیے فیصل آباد کے پرانے ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع سفید مکان میں جانا۔ میں حیران رہ گئی۔ والدہ بھی یہ خط پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی ہفتے میں والدہ کے ساتھ فیصل آباد روانہ ہو گئی۔ سفر کے دوران میرے ذہن میں ہزاروں سوال تھے۔ وہ امانت کیا تھی اور والد نے یہ راز مجھ سے کیوں چھپایا؟ ہم سفید مکان تک پہنچ گئے۔ گھر کافی پرانا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام سنتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم رشید صاحب کی بیٹی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ہمیں اندر لے گئے۔ ان کا نام حامد تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ میرے والد کے سب سے قریبی دوست تھے۔ پھر وہ ایک کمرے میں گئے اور ایک پرانا صندوق لے آئے۔ تمہارے والد نے یہ صندوق میرے پاس امانت رکھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ صندوق کھولا گیا۔ اس میں کئی دستاویزات، تصویریں اور ایک ڈائری موجود تھی۔ جب میں نے تصاویریں دیکھی تو حیران رہ گئی۔ تصویروں میں میرے والد ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ کئی لوگ بھی موجود تھے۔ میں انہیں نہیں جانتی تھی۔ حامد صاحب نے آہ بھری۔ بیٹا، تمہارے والد ایک بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ہم تو ہمیشہ ایک عام زندگی گزارتے رہے تھے۔ پھر انہوں نے ساری حقیقت بتائی۔ میرے دادا ایک بہت بڑے زمیندار تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد جائیداد کے معاملے پر خاندان میں جھگڑا ہو گیا۔ میرے والد نے لالچ اور لڑائی سے تنگ آ کر سب کچھ چھوڑ دیا اور الگ زندگی گزارنے لگے۔ لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ دستاویزات محفوظ رکھی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک دن مجھے میرا حق ضرور ملے۔ میں خاموشی سے سب سنتی رہی۔ پھر حامد صاحب نے ایک اور لفافہ مجھے دیا۔ یہ بھی میرے والد کا خط تھا۔ اس میں لکھا تھا، بیٹا، اگر تم یہاں تک پہنچ گئی ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم سچ جاننے کی ہمت رکھتی ہو۔ یاد رکھنا، دولت انسان کو خوشی نہیں دیتی، لیکن اپنا حق جاننا ضروری ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے چند مہینوں میں قانونی کارروائی شروع ہوئی۔ دستاویزات بالکل درست تھی۔ کئی سالوں بعد ثابت ہو گیا کہ میرے والد نے کبھی اپنے حصے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ مجھے وہ حق ملا جو میرے والد کا تھا۔ لیکن اس کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ دولت نہیں تھا، بلکہ وہ عزت اور محبت تھی جو مجھے اپنے والد کے بارے میں سچ جان کر محسوس ہوئی۔ آج بھی وہ دونوں خطوط میرے پاس محفوظ ہیں۔ جب کبھی زندگی مشکل لگتی ہے تو میں انہیں پڑھتی ہوں اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے والد آج بھی میرے ساتھ ہیں۔ کبھی کبھی ایک پرانا خط صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا، وہ برسوں سے دفن ایک سچ، ایک محبت، ایک نئی زندگی کی شروعات بھی بن سکتا ہے۔ اختتام۔ امید ہے کہانی پسند آئے گی۔
اگر پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی کہانی ایک نئے کردار کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ